بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ۔ نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بڑا احسان، بہت بڑا کرم کہ اس رب کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس رب کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے وہ پاکیزگی عطا فرمائی کہ جو اعلیٰ ترین پاکیزگی ہے۔ کون سی پاکیزگی عطا فرمائی؟ جو اعلیٰ ترین پاکیزگی ہے۔ خلاق عالم جل مجد الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ حرم کعبہ کے حوالہ سے بھی فرمایا۔ رب کریم ارشاد ذیشان فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی 127 نمبر آیہ مبارکہ ہے کہ جب رب کائنات نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا حرم کعبہ بنانے کا، تو حرم کعبہ بنا رہے تھے، اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، پتھروں پہ پتھر چن رہے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم عمارت بن رہی تھی جس کے معمار بنانے والے اللہ کے خلیل ابراہیم تھے، اور جس پہ مزدوری کرنے والے میرے نبی کے جد محترم اسماعیل تھے، اور مشورہ دینے والے آرکیٹیکٹ جبریل امی تھے۔ اور عمارت کون سی بن رہی تھی؟ اللہ کا گھر۔ کس قدر قبولیت کے وہ لمحات ہوں گے جب ابراہیم و اسماعیل و جبریل باہم مل کر اس عمارت کی تعمیر کر رہے ہوں گے۔ ان ساری باتوں کے باوجود وہ کیا عرض کر رہے تھے؟ اور ربنا، اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرما لیں۔ حق عبدیت کیا ہے؟ رب کائنات کے دربار مقدس پہ بندہ اپنے آپ کو بڑی عاجزی انکساری سے پیش کر دے۔ عبادت کا تو لفظی معنی ہی عاجزی انکساری ہے، انتہا درجے کی عاجزی انکساری کو عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ مولا میں تو تیری ہدایت کے مطابق بنا رہا ہوں، یہ تو قبول ہے ہی ہے، نہیں، ساری باتوں کے باوجود عرض کرتے مولا ربنا، اے ہمارے پالنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ، محبوب اللمحات کو یاد کیجئے، رفع بلند کرنا، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم بلند کر رہے تھے، قواعد من البیت، قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ اب کہتے ہیں نا یہ قاعدہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی بنیاد ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے۔ اصول کا معنی بھی جڑ اور بنیاد ہوتا ہے۔ جب اس کی بنیادیں، جس کو نیو کہتے ہیں، جب اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے، بلند کر رہے تھے بنیادوں کو ابراہیم، اور اسماعیل کیا کہہ رہے تھے؟ مولا ربنا تقبل منا، میرے پروردگار ہے ہمارے پالنے والے، ہماری جانب سے قبول کر لے۔ اور پھر انہوں نے مزید دعا کیا مانگی حرم کعبہ بناتے ہوئے؟ آج آپ کو میرے نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی، ملتزم سے چمٹ کر دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔
مطاف میں دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. حجر اسود کو چومتے ہوئے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. پہلی نظر حرم کعبہ پہ پڑے گی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. زمزم پیتے ہوئے دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. اگر عمارت کعبہ کو دیکھنے والا جب اس کو دیکھے اللہ قبول کرتے ہیں. ملتزم سے چمٹنے والا جب اس سے چمٹ کر دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں. حجر اسود کو چومنے والا جب حرم کعبہ کی دیوار کو چوم کر دعا کرتے ہیں اللہ دعا قبول کرتے ہیں. جن ایڑیوں کے صدقہ سے پانی پیدا ہوا اس پانی کو پیتے ہوئے دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتے ہیں. تو جب حرم کعبہ بنانے والا بنا رہا تھا تو دعا قبول نہ کرتا بھی؟ جس عمارت کو دیکھنے والے کی دعا قبول ہے اس کے بنانے والے کی قبول نہ ہوتی بھی؟ جس کو چومنے والے کی دعا قبول ہے اس کی تعمیر کرنے والے کی قبول نہ ہوتی؟ جس کی ایڑیوں کے صدقہ سے پانی نکلے وہ پانی پینے والا دعا مانگے تو دعا قبول ہو جائے، تو جس کے صدقہ سے یہ پانی نکلا اس کی اپنی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ انہوں نے دعا مانگی تھی. دعا کیا مانگی تھی؟ سورہ بقرہ آیہ بارکہ نمبر 128 دعا مانگے ربنا وجعلنا مسلمین لکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کائنات تو کس قدر بے نیاز ہے، تیرے بندے تیرے کتنے محبوب ہیں. کیا ابراہیم اللہ کے نبی نہیں تھے؟ صرف نبی نہیں جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل سے ہیں. صرف یہی نہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے میرے آقا رب کائنات کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں. اس کے باوجود ملت ابراہیمی کے پیرو. ہماری کتنی عبادات ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے. قربانی کرتے ہیں کس کی سنت ہے؟ مونچھیں ترشواتے ہیں کس کی سنت ہے؟ جو غیر ضروری بال دور کرتے ہیں کس کی سنت ہے؟ مسواک کرتے ہیں کس کی سنت ہے؟ یہ ساری تو ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں. ہم ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں. اتنے شاندار نبی مگر پھر بھی وہ اللہ کے دربار میں کیا عرض کرتے ہیں ربنا اے ہمارے پالنے والے وجعلنا مسلمین لکا، مولا ہمیں توفیق عطا فرما. یہ ترجمہ نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے مفہوم عرض کر رہا ہوں. مولا ہمیں توفیق عطا فرما ہم ہمیشہ تیرے حضور گردن رکھنے والے ہی رہیں، تیرے حضور جھکنے والے. وجعلنا تو بنا ہم کو مسلمین لکا، تیرے ہر حکم کو تسلیم کرنے والے، تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہمیں بنا. مسلمان کا لفظی معنی کیا بنا؟ سر جھکانے والا، حکم کو تسلیم کر لینے والا، مان لینے والا. ابراہیم علیہ السلام نے مان کے دکھا دیا تھا. خواہ آگ پہ چھلانگ لگائی، لگتے جگر کی گردن پہ چھری رکھی، اپنا مال و اسباب سب اللہ کی راہ میں دے دیا اور کیا کیا مولا مجھے ہمیشہ ایسے بنائے رکھنا. سبحان اللہ. کسی نے خوب اپنے انداز میں یہ ترجمہ کیا مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو. یعنی مجھے ایسا بنا دینا کہ میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے بلا چون و چرا اپنی گردن کو جھکا دوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کے حالات کو پڑھا تھا، آپ کے حالات سے مراد میں اپنے نبی کی امت کی حالات کو لے رہا ہوں. جب آپ کے حالات یعنی امت مصطفیٰ کے حالات کو پڑھا تو ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا مولا اتنے اچھے لوگ ہوں گے تیرے نبی کے سچے غلام، تیرے حکموں پر کاربند. میں نے اپنے لیے دعا مانگی تو کیا ربنا
وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، مجھے، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، ہم کو اپنے حضور گردن رکھنے والا بنا دے، اور تو آپ کے لیے، میرے نبی کی امت کے لیے۔ ابراہیم نے کہا، عرض کیا مولا ان کا نام بھی میں مسلمان رکھتا ہوں، اور اللہ فرماتا سماکم المسلمین، یہ تمہارا نام جو ابراہیم نے رکھا ہے، مسلمان جو نام رکھا نا، یہ ابراہیم نے تمہارا نام رکھا، کہ وہ خود اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، مولا مجھے بھی ایسا بنا دے، اور ساتھ دعا کیا مانگی؟ اپنے محبوب کے امتیوں کے بھی ایسا بنا دینا۔ عرض کیا کرتے ہیں مولا مجھے، ہمیں، مجھے بھی، میرے بیٹے کو بھی، میری بیوی کو بھی مولا اپنے حضور سر جھکانے والا بنا لے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، مولا محض مجھے، میرے بیٹے، میری بیوی نہیں، آئندہ میری نسل کو بھی ایسا ہی بنا دینا، آئندہ میری نسل کو بھی ایسا بنا دینا۔ امتن، سبحان اللہ، ایسی امت پیدا فرمانا، مسلمت اللہ کا، جو تیرے دربار میں سر جھکانے والی، جو تیرے حضور گردن رکھنے والی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مولا حج کا، طواف کا، اس کے ساتھ جو عمل کرنے کا، جس کو عبادت کہا جائے، گھوما جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مولا طریقے عبادت کے تو ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، مولا تعالیٰ ہم تیری جانب رجوع کرتے ہیں، تو اپنی رحمت کے ساتھ ہماری جانب رجوع فرما۔ بندہ توبہ کرتے ہیں، گناہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ توبہ فرماتا، اپنی رحمت سے رجوع فرماتا، رحمت کے ساتھ رجوع فرماتے ہیں۔ عرض کیا انک انت التواب الرحیم، تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا، رحمتوں کا نازل فرمانے والا ہے۔ یہ ساری دعائیں مانگنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اور بھی مانگ لیا۔ وہ کیا مانگا؟ غور فرمائیے۔ عرض کیا ربنا، مولا میں نے کہا ہے کہ اے میرے مولا امتا مسلمتا لک، ایسی امت بنانا جو تیرے حضور گردن رکھنے والی ہو، تیرا حکم ماننے والے لوگ ہوں۔ پھر عرض کیا ربنا، پالنے والے ہمارے، وَبْعَثْ فِيهِمْ، ان میں مبعوث فرما دینا، رسولاً، ایک شاندار رسول، منہم، وہ انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، ان لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب بھی سکھائے، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھائے۔ تشریح کروں گا، سارا وقت اسی کی نظر ہو جائے گا، بلکہ کئی دن، اس لیے اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ کتاب سے، تعلیم سے مراد کیا ہے، حکمت سے مراد کیا ہے، بہت طویل موضوع ہے۔ اور پھر یہ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف کتاب کا علم ہی نہ دے دے، اس کے اسرار و رموز سے ہی مطلع نہ کر دے، بلکہ ان کو نگاہ کرم سے پاکیزہ بھی کر دے۔ کیا کر دے؟ پاکیزہ بھی کر دے۔ یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس بھی کر دے۔ کون پاک کرے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، مولا ایسا رسول مبعوث فرما جن کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے، ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت بھی کریں، اور مزید کیا کرے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے۔ کیا بھلا ان کو کون پاک کرے؟ جی کون پاک کرے؟ حقیقت میں پاک کون کرتا ہے؟ اے اللہ، قوت تیری ہو، استعمال تیرا نبی کر رہا ہو، عطا تیری ہو، بانٹ تیرا نبی رہا ہو، وہ پاک کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمتوں والا ہے۔ اب
کیونکہ میں بحمداللہ تعالیٰ توحید کے موضوع پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو احساس دلا رہا ہوں، اے فرزندان توحید تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نبی نے کس انداز سے تمہیں پاک کیا، اللہ کی عطا فرمودہ وہ نعمت کس طرح تمہاری جانب منتقل فرمائی۔ یاد رکھیے، پاک کے بالکل اپوزٹ، اس کے برعکس، اس کی ضد بھلا کیا ہے؟ ناپاکی یا پلیدی۔ پاک کے بالکل الٹ اس کی ضد کیا ہے؟ پلیدی۔ عربی میں طہارت کے مقابلہ میں نجاست کا ذکر کیا جاتا ہے، فلاں چیز نجس ہے، فلاں چیز طاہر ہے، پاک ہے، مطہر ہے۔ عربی میں ایک اعتبار سے نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک اعتبار سے میں نے عرض کیا، ہر اعتبار سے نہیں، ایک اعتبار سے نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو نجاست حقیقی کہا جاتا ہے، دوسری کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجاست حقیقی۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اشتہار پر بھی لکھا گیا تھا اور آپ کو کہا بھی گیا کہ اپنے پاس کوشش کریں کاغذ اور قلم لے کے آنے کی اور نوٹس تحریر کرنے کی۔ یہ جو کچھ میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں، آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ 40 دن تک اگر آپ غور سے سنیں گے اور نوٹس تحریر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا بہترین علم والے عالم بن کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ایک اعتبار سے؟ دو۔ ایک کیا ہے؟ حقیقی، اور دوسری کیا ہے؟ حکمی۔ حقیقی سے مراد کیا ہے؟ سچ مچ کا پلید، اور حکمی سے مراد کیا ہے؟ سچ مچ کا پلید تو نہیں مگر پلید ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کو پلید ہونے کا، ناپاک ہونے کا حکم تو دیا جائے گا مگر وہ سچ مچ کا ناپاک نہیں ہے، مگر وہ سچ مچ کا ناپاک نہیں ہے، البتہ حکم دیا جائے گا اس شخص کے لیے کہ یہ ناپاک ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا جو عام طور پر میں مثال دیا بھی کرتا ہوں۔ کوئلہ ہے، اگر آپ کوئلے کو ہاتھ میں پکڑیں گے یا سفید لباس پہنا ہوا ہے آپ نے جھولی میں یا آپ نے سفید چادر میں کوئلے رکھ لیے تو آپ کا وہ کپڑا یا آپ کے ہاتھ سیاہ ہو جائیں گے یا نہیں؟ ہو جائیں گے نا۔ کیا ہو جائیں گے؟ وہ سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ پانی کے ساتھ صابن یا کسی واشنگ پاؤڈر کے ساتھ اپنے لباس کو یا اپنے ہاتھوں کو دھو لیں گے تو سیاہی دور ہو جائے گی کہ نہیں؟ اصل میں آپ کے ہاتھ کالے نہیں تھے، یہ سیاہی عارضی آئی۔ کوئی یہ کہے کہ تیرے ہاتھ کالے ہیں، حقیقتاً کالے نہیں تھے، لیکن کالے ہونے کا حکم کیوں دیا جائے گا؟ ہاتھوں پہ لگی ہوئی سیاہی نظر آتی ہے۔ میں نے لباس کون سا پہن رکھا ہے؟ سفید۔ اگر میں نے اپنی جھولی میں کوئلے لے لیے تو حکم دیا جا سکتا ہے تیرے کپڑے کالے ہیں۔ حکم کیا دیا جا سکتا ہے؟ کپڑے حقیقت میں تو کالے نہیں تھے، جب میں نے دھویا تو ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ نجاست حقیقی وہ ہے کہ جس کے دھونے سے وہ صاف نہ ہو۔ جس طرح کوئلہ آپ کے لباس کو لگا دھونے سے صاف ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ واہ جی واہ، کپڑوں کو کوئلہ لگا تھا، صابن سے دھویا صاف ہو گیا۔ بلیک بورڈ پہ لکھنے کے لیے چاک کی ضرورت تھی اور آپ نے کہا میں کوئلے ہی کچھ دھو کے لے جاتا ہوں، آپ نے کوئلے کو صابن سے دھونا شروع کر دیا، سفید ہو جائے گا؟ جی وہ سفید کیوں نہیں ہوگا؟
وہ حقیقتاً کالا ہے، وہ حقیقتاً کالا ہے۔ ہاتھ حقیقتاً کالا نہیں تھا، یہ حکماً کالا ہوا تھا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو حقیقی اور حکمی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کسی بھی طرح کی مثال دے سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کو نجاست لگ جائے، گوبر لگ جائے، طہارت کرتے ہوئے گندگی لگ جائے، آپ کا ہاتھ پاک ہوگا کہ پلید؟ لیکن دھو لیں گے تو، لیکن آپ گوبر کو دھونا شروع کر دیں، گوبر کا وہ ٹکڑا لیں جس کو پنجابی میں پاتھی کہتے ہیں، آپ اس کو دھونا شروع کر دیں، کیا وہ بھی پاک ہو جائے گی؟ کیوں نہیں پاک ہوگی؟ وہ حقیقی پلید ہے، آپ کے ہاتھ کو عارضی نجاست لگی تھی، اس لیے حکمی طور پر پلید کہا۔ یاد رکھیے، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے، جو اللہ کی توحید کا اقرار میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی طور پر پاک فرما دیتا ہے۔ کیا بلا؟ حقیقی طور پر پاک فرما دیتا ہے۔ اب اگر وہ پلید ہو جائے کسی بھی سبب، غسل کی حاجت ہو، اگر پانی میسر ہو تو غسل کر لے، پاک ہوگا کہ ناپاک؟ پاک ہو جائے گا نا۔ اگر پانی میسر نہ ہو یا خدا نخواستہ بیماری ہو تو پھر کیا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی میسر نہ آئے، پاکیزہ مٹی کی جانب متوجہ ہو جاؤ، تیمم کر لو، اللہ فرماتا ہے میں پاک کر دوں گا۔ اب یہ ناپاک تھا، ایک بالٹی پانی کی، یہ پاک ہو گیا۔ پانی نہ ملا، ہاتھوں کو زمین پہ مارا، اپنی انگوٹھوں کی جڑ کو یوں کر کے جھاڑا، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھا، نہ بایاں ہاتھ دائیں پہ رکھا، ایسے کر کے کر لیا، یہ ہاتھ ادھر رکھا، ایسے کر کے کر لیا، ہاتھ مارا، جھاڑا، چہرے پہ پھیر لیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، پاک ہو گیا۔ لیکن آپ ایک کافر کو لیں، اس کو غسل دیں، کافر بھی پاک ہو جائے گا؟ جی، سارے دریا کا پانی اس پر بہا دیں، سارے سمندروں کا پانی اس پر بہاتے چلے جائیں، پاک ہو جائے گا؟ جس شخص کو زمانے بھر کے سمندروں کا پانی پاک نہیں کر سکتا، دریاؤں کا پانی پاک نہیں کر سکتا، میرے نبی کا کلمہ پاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پاک، یہی دعا مانگی تھی ابراہیم نے، یزکیہم، مولا وہ ان کو پاک کر دینے والا ہو۔ تو اب ایک ناپاک پاک ہونے کے لیے جن کلمات مقدسہ کو ادا کرتا ہے، ہم نے اسی کا نام کلمہ طیب رکھا ہوا ہے۔ طیب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ پاک جو کر دیتا ہے۔ کلمہ تو زبان سے نکلنے والے جو بھی کلمات ہوتے ہیں، جو میں بول رہا ہوں، یہ سارے کلمے ہیں۔ اس کی پھر کس پہ ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، سارے پڑھے لکھے، کہ جو بھی زبان سے نکلتا ہے کیا کہلواتا ہے؟ کلمہ کہلواتا ہے۔ اسی سے لفظ کلام ہے، میں نے کلام کی یا میں نے کلام نہ کی، تو ہم کلمہ طیب کو کلمہ طیب پاکیزہ کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا پاک ہو جاتا ہے؟ بتائیے بھلا۔ یاد رکھیے، ہر کلمہ طیبہ پڑھنے والا پاک نہیں ہوتا۔ میں نے بولا کیا کہا؟ ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھے وہ پاک نہیں ہوتا۔ کون پاک ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، صرف وہ پاک ہوتا ہے۔ کیا کافروں کو ہمارا کلمہ طیبہ مختصر سے نہیں آتا؟ مگر آپ انگریزوں کی زبان فر فر بول لیتے ہیں، ہندی بول لیتے ہیں، چائنیز بول لیتے ہیں، سنسکرت، ڈچ، فرانچ بول لیتے ہیں، تو ان کو عربی کا یہ جملہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر وہ پاک ہو گئے نہیں۔ جب تک ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار نہ ہوگا، پاک
نہیں ہو سکتے. پتہ یہ چلا یہ کلمہ طیبہ پاک کرتا ہے مگر کن کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ان کو پاک کرتا ہے. میں یہاں آپ سے ایک اور سوال کر لوں گا، امید ہے کہ آپ خوب سوچ کے سمجھ کے جواب دیں گے. عیسائی لا الہ الا اللہ، یہودی لا الہ الا اللہ اللہ سے محبت کے ساتھ پڑھتا رہے، پاک ہو جائے گا؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یہودیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور بعض داؤد خلیفۃ اللہ بھی پڑھتے ہیں. کیا وہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بتائیے عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ داؤد اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ پھر اللہ کیوں نہیں ان کو پاک کرتا؟ پاک ہو جائیں گے وہ؟ بتائیے. تنہا اللہ سے محبت کرنے والا پاک نہیں ہوتا، باقی سارے نبیوں سے پیار کرتا رہے پاک نہیں ہوگا. پاک تب ہوگا جب میرے نبی سے پیار کرے گا. اس لیے توحید کے ساتھ رسالت کی ضرورت ہے. بہرحال جو کہ میرے اس موضوع کا پہلا حصہ توحید ہے، تو توحید رب تفعیل کے وزن پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا و یگانہ جاننا. اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو ایک لمحہ کے لیے بھی شریک نہ جاننا. یہ کیا ہے؟ توحید. یہ کیا ہے؟ توحید. صفات الہیہ میں کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے لکھنے کی باتیں بھی ہیں. بعض چیزیں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نائب کو عطا فرمائی ہیں. بعض صفات کیسی ہیں جو اللہ نے اپنے نائب کو عطا فرمائی، بلکہ نائب کے علاوہ بھی رب کائنات نے مخلوق کو عطا فرمائی. کس کو عطا فرمائی؟ زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ پڑھیں گے، سنیں گے. میں آج مختصر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر کے پاس لکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، بعض لے کے بھی آئے ہیں. آپ اپنے پاس وہ لکھنے کے کاغذ قلم لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ دولت علم عطا فرمائی ہے، اس کو بروئے کار لائیں، سمجھنا آسان ہو جائے گا. لفظ الہ، الوہیت، ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کے غیر میں ایک لمحہ کے لیے ماننا بھی کفر ہے. میں نے یہ عرض کیا بعض صفات اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ جن صفات کو کسی غیر میں ایک لمحہ کے لیے بھی ماننا کفر ہے، شرک ہے، بدترین جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اسی کو مشرک کہا جاتا ہے جو اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. بات غور سے سن لیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ اب نہیں لکھ رہے اپنے گھر جا کے لکھ لیجئے. جملہ غور سے سن لیجئے. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان صفات کو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی میں ماننا شرک ہے، کفر ہے، بدترین جرم ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کا تعلق ہے، ذات دو چیزوں پہ مشتمل ہے کم از کم. یا تو وہ خود زندہ ہے یا کسی کے ذریعہ سے زندہ ہے. دو میں سے ایک ہوگی نہیں چیز. یا وہ خود زندہ ہے یا کسی کے ذریعہ سے زندہ ہے. کیونکہ مثال دے کے سمجھانا میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا. یہ پنکھا چل رہا ہے،
आज खुद चल रहा है या कोई शय इसको चला रही है? कोई पावर, कोई ताकत इसको चला रही है। ये कब तक चलेगा? जब तक वो पावर इसको मुयस्सर आती रहेगी तब तक ये चलेगा। गोया ये ज़ाती तौर पर नहीं चलता, इसको चलाने वाला कोई और है। ये ज़ाती तौर पर नहीं चलता, चलाने वाला कोई और है। यहाँ एक बात मुझे याद आ गई, मैं उसको आपकी खातिर अर्ज कर देता हूँ, ज़हन नशीन फरमा लीजिए। कभी किसी ऐसे शख्स से आपका पाला पड़े कि जो अल्लाह ताला की ज़ात का मुनकिर है, तो ये वाक़या एक बेहतरीन दलील है रब कायनात के होने की। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह जो सिराजुल उम्मा है, इस उम्मत के वो रोशन आफताब हैं। अल्लाह ताला ने बड़े फजल व करम से उनको नवाजा। उनके ज़माने बरकत निशान में एक दहर यानी नेचरी ने, जिनका ये अकीदा है कि ये जो कुछ हुआ सब कुछ हादसाती तौर पर हो गया, जो कुछ हुआ ये सब कुछ हादसाती तौर पर हो गया, बस अल्लाह नहीं है, कोई भी अल्लाह नहीं, मुआज़ल्लाह ताला सुमादल्लाह, सब कोई खुद ब खुद बन रहा है, कोई माद नहीं है, क़यामत नहीं है। जिस तरह एक दरख्त से दरख्त पैदा होता है, इस तरह इंसान से इंसान पैदा हो रहा है। जिस तरह दरख्तों में मुअन्नस व मुज़क्कर होते हैं, उनके यहाँ तवालीद व तनासुल का सिलसिला चलता है, जानवरों को यहाँ चलता है, इंसानों के यहाँ चला। आप वो फिर जानते हैं ड्यूरिन की, जो कहता है कि इंसान पहले बंदर था, बनमानस था, ऐसा ऐसा दुम इसकी घिस गई, ये इंसान बन गया। वो तो बंदर से ही बदतर होगा, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इंसान ही पैदा हुए, हमारे जद आदम अलैहिस्सलाम इंसान पैदा हुए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, वो मुनकर जो अल्लाह ताला के ज़ात ही का मुनकर है कि अल्लाह ही नहीं है, वो चैलेंज कर रहा था। उसके पास दलाइल के अंबार थे और इनके पास सबसे बड़ी दलील ये है, अगर अल्लाह है तो दिखाओ कहाँ है, वगैरह वगैरह। अब उसको कौन दिखाता कि अल्लाह कहाँ है? मुसलमान इकट्ठे होकर इमाम आज़म के पास है, हुजूर ऐसे ऐसे करके है, और वो लोगों को गुमराह कर रहा है, उसकी शरारतों से लोगों को बचाना है, आप उसके साथ मुनाजरा करेंगे? मुनाजरा में दलाइल दिए जाते हैं। अब वो ना कुरान को मानता, वो तो अल्लाह को भी नहीं मानता, कुरान को क्या मानेगा, अल्लाह के रसूल को क्या मानेगा, हदीस को क्या मानेगा? ज़रूरत ही अक्लमंदी के दानाई की। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा ने उसके साथ एक जगह का तयन कर लिया, फ़लाँ जगह तेरा और मेरा मुनाजरा होगा। कब होगा? फ़लाँ दिन होगा। दिन का तो पता था, जिस तरह हमारे यहाँ दिनों का पता है, लेकिन घड़ियाँ नहीं थी कि फ़लाँ वक़्त होगा। बस सादा सा सूरज जब निकलेगा ना, सूर्य के निकलते वक्त सारे लोग वहाँ जमा हो जाएं, तेरा और मेरा मुनाजरा होगा। मैंने एक फ़र्ज़ किया है, मसलन यूँ कहिए सूर्य के निकलते वक्त, या यूँ कहिए सूर्य थोड़ा सा ऊपर आ जाए नीज़ा पर, तब मुनाजरा होगा। यानी एक वक़्त का तयन कर लिया, घड़ियाँ नहीं थी कि फ़लाँ वक़्त मुनाजरा होगा, इतने बजे कितने मिनट पर, ये तो था ही नहीं। बहरहाल वो जो दारिया था, उसे अपने इल्म पर, अपनी अकल पर, अपनी उन दाव पेज पर बड़ा एतमाद था जो वो मकर लोगों के सामने किया करता था। वो कहता था मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो मैदान मुनाजरा में आ गया वक्त मुकर्रर से पहले ही। अवामुन नास के ठट लगे हुए थे, मुसलमान भी थे, दाहरिये भी थे। इमाम आज़म नहीं आए। मुसलमानों की परेशानी बढ़ी, बेइज्जती हो जाएगी। अब तो खुल्लम खुल्ला ये माना होगा कि यहाँ आने वाले मुसलमान भी मुआज़ल्लाह ताला इनमें बहुत से मज़हब तब्दील करके चले जाएंगे। अगर रब होता तो इस वक्त जो मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर है वो तो आया ही नहीं, गोया उसके पास दलील ही नहीं है। इतनी देर हो गई कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई, चीमें गोइयाँ होने लगी। और वो दारिया जो था ना, वो भी चिल्ला चिल्ला कहेगा मुसलमानों कहाँ है तुम्हारा वो मौलवी, आए मेरे मुकाबला में।
مسلمان بیچارے بڑے زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ شاید جلسہ ختم ہو جاتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتے ہوئی نظر آئی، لوگوں کی نگاہیں اس طرف ہوگی، دیکھا کہ امام اعظم دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، پسینہ میں بھیگے ہوئے ہیں، شرابور ہیں، حالت غیر ہے، سانس پھولی ہوئی۔ آتے ہی وہ اونچی جگہ جو بنائی تھی نا سٹیج، اس پہ چڑھ گئے، کہنے کہ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں میں لیٹ کیوں ہو گیا، مجھے وقت مقررہ پہ آنا چاہیے تھا مگر میں لیٹ ہو گیا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ دہریہ بھی خاموش ہو گیا، بھئی آ گیا، معلوم نہیں اب کیا کہے گا کیا کرے گا۔ چلو مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ سکون ہوا، ڈارس بندی کہ آ گئے ہیں، کوئی نہ کوئی دلیل پیش کریں گے۔ فرمانے کہ دراصل بات یہ ہے، آپ جانتے ہو کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے دوسری جانب ہے، دریا میں دریا بہہ رہا ہے، یہ میدان مناظرہ ادھر تھا، اور جب میں آیا دریا کے کنارے پر لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر اس کنارے پہ آ چکے تھے، ادھر کے کنارے پر کوئی بھی کشتی نہیں تھی۔ میں وقت مقررہ پہ آ گیا، میری پریشانی بڑی، مسلمان پریشان ہو جائیں گے، میرا مد مقابل بغلیں بجائے گا، وہ خوشی سے ناچے گا کہ میں اس کا حریف آیا نہیں ہوں۔ بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان تھا، یہ میری حالت تھی کہ یوں کہو کہ میری بہت ہی غیر حالت۔ پھر میں نے کیا دیکھا، یکا یک دریا کے کنارے کھڑا ایک درخت کٹ گیا، میں بڑا حیران تھا، اس کے لمبے لمبے ٹکڑے ہو گئے، میں حیرانی کے ساتھ دیکھ لگا یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا تختے چر گئے، میری حیرانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب وہ تختے آپس میں جڑنے لگے، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تختے جڑ گئے، پھر اس کے کنارے بنے، ایک کشتی کی شکل بن گئی، پھر وہ سرکے رینگے۔ میں تو مبہوت ہو کر، ہیبت زدہ ہو کر یہ عمل دیکھ رہا تھا، وہ دریا میں گر گئی کشتی۔ پھر وہ میری طرف آئی، میں نے اس کو بڑی عظیم شے سمجھا، اس میں بیٹھا، کشتی چلی، دریا کے دوسرے کنارے پر مجھے اتارا، میں نے اترا، شکر کیا، کشتی واپس چلے گی، میں آپ کے پاس آ گیا۔ بس وہ کشتی بننے میں ذرا دیر لگ گئی، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ آپ کی بات ختم ہوئی تو دہریہ غصہ کے ساتھ مزاح کے انداز میں ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا، کہیں گا لوگوں جھوٹ تو پہلے بھی بڑے سنے ہوں گے آپ نے، میں نے بھی سنے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ آج تک میں نے نہیں سنا جتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے، اور کتنی اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اس نے۔ اور کبھی تم نے دیکھا درخت کٹ جائے، کشتی بن جائے اور حضرت کے سامنے آ جائے، حضرت بیٹھے، کشتی خود چلے، دوسرے کنارے پر لے کے آئے، اور ایسے ممکن ہے؟ مسلمان بیچارے تو خاموش تھے، دہریوں نے چلا چلا کے جواب دیا، بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ، ناممکن، ایسے نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جب وہ ساری باتیں کر چکا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے کہ عقل کے اندھے، نہ تو میرے قرآن کو مانتا ہے نہ میری حدیث کو مانتا ہے، میں تجھے بتانا چاہتا تھا اگر معمولی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بہت بڑا جھوٹ ہے، تو بتا کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ تو نے کہا جب بنانے والا موجود نہ ہو تو شے نہیں بن سکتی، جو یہ کہے بنانے والے کے بغیر بن گئی وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ میں نے تو کشتی کو کہا، تو ساری کائنات کو کہہ رہا ہے، بتا بغیر بنانے والے کی کائنات کیسے بن گئی؟ کائنات میں جو سورج اور چاند کی یہ جو کشتی چلتی ہے، بتا بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ دلیل اتنی مستحکم تھی، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یا وہ چیز خود قائم ہے یا اس کو کسی نے قائم رکھا ہے، ایسے ہے نا؟ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ بذات قائم ہے، اللہ کے سوا سب کو اللہ نے قائم رکھا۔
ذات کے اعتبار سے اللہ خود قائم ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، خود زندہ ہے، خود قائم ہے، کائنات کو اسی نے زندہ رکھا ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اللہ کے سوا پوری کائنات زندگی کی بھیک میرے اللہ سے مانگتی ہے۔ جب میں نے یہ پوری مخلوق کہہ دیا تو اب اس میں یہ کوئی نہیں کہ کوئی کہے کہ اس میں نبی شامل ہیں یا فلاں شامل نہیں ہے، نہیں، اللہ کے ما سوا پوری کائنات میں جو بھی ہے اپنے بننے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے باقی رہنے کے لیے اللہ کے محتاج ہے، اللہ بالذات ہے، باقی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس پہ مزید گفتگو آئندہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں کہ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور جب سمجھ آئے نا پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی محبت کی ایک چاشنی اور اس کا لطف بھی آتا ہے، لطف آتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی محبت کی وجہ سے کہ ہمارا اللہ، اس کی یہ صفت کہ وہ جو قائم ہے، وہ کس طرح قائم ہے؟ بالذات۔ کس طرح؟ وہ کس طرح قائم ہے؟ بالذات۔ وہ زندہ ہے بالذات، اور اللہ کے سوا باقی سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، باقی سارے کے سارے۔ یہ معنی ہے قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دیجئے وہ اللہ اس اعتبار سے ایک ہے، اس اعتبار سے کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا بلا؟ اللہ پنکھا چلنے کے لیے بجلی کا محتاج، میں بولنے کے لیے اپنے حلق کا، اپنی زندگی کا محتاج۔ اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اللہ کے سوا باقی سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ کائنات ہستی تھا، ان سب میں سب سے زیادہ اعلیٰ ذات میرے نبی کی ہے، میرے نبی بھی میرے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں توحید کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر زندگی کے لمحات گزریں تو اسی عقیدہ میں موت آئے، اسی عقیدہ میں قیامت کے دن اٹھے، رب کریم کی رحمت کا سایہ ہمارا شامل حال ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔